کا یا مدینہ چینل یا رسول اللہ وسلم علیہ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اعظم کے وہ صحابی جب یہ سنتے ہیں تو توبہ کے لیے طبیعت آمادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا سوال ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے، بدکرداری کرنے والوں کے لیے کافی ہے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں کے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی بعد میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا مولا مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ضمیر جاگ اٹھا، چیخ نکلی اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ ذرا سوچو، انسان خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو میرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حال تو یہ ہے کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہ دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر تم عزت چاہتے ہو تو سب سے ڈرنا چھوڑ دو، خدا سے ڈرنا شروع کر دو۔ اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا دو، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدم کو روک لیتا ہے۔ کس طرح سے لوگ ڈرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کا خوف دل کے اندر تھا، خشیت ربانی کتنی تھی، اللہ کے ڈر سے کتنے لرزاں اور ترساں تھے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کسی سے بطور قرض اپنی تشتری گروی رکھ کر انہوں نے کچھ قرض لیا، کچھ دنوں کے بعد جو رقم قرض کی لی تھی اتنی رقم دینے کی طاقت پیدا ہوئی تو وہ رقم لے کر اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، یہ لو تمہاری رقم اور میری تشتری، میری پلیٹ مجھے واپس کر دو یا میرا پیالہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے چند پیالے سامنے رکھ دیے اور کہا، مجھے نہیں معلوم اس میں آپ کا پیالہ کون سا ہے یا آپ کی تشتری کون سی ہے۔ جب اس شخص نے کئی پیالے اور تشتری رکھ دی اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ کا کون سا ہے، آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ میں کون سا اسے اپنا سمجھوں، مجھے بھی شک ہو رہا ہے یہ میرا ہے یا وہ میرا ہے۔ آپ نے رقم دے دی اور کہا مجھے پیالہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حضرت یہ مذاق کر رہا تھا، میں آپ کو صرف آزما رہا تھا، یہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، مشتبہ چیزوں سے بچا کرو۔ میں مشتبہ چیز سے بچ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے، اپنی چیز بھی اگر ڈاؤٹ فل ہو جائے تو وہ اس سے بچا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان حرام کھا رہا ہے، آج کا مسلمان پیٹ میں حرام کی آگ کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنے آپ کو حرام میں آلودہ کر چکا ہے۔ جب مسلمان کی یہ سچویشن ہو گئی تو مسلمان کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کوئی وقار نہیں رہ گیا، کوئی آبرو نہیں رہ گئی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ سے ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا ڈر پیدا بھی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے متقی ہونے کا ڈھونگ اور اپنے متقی ہونے کا چرچا ساری کائنات میں کرائیں، لیکن اللہ اکبر، جس امام کی آج شب ہے یا آج کا دن گزرا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ ذرا دیکھو اللہ اکبر، کسی کو آپ نے قرض دیا تھا، دھوپ تیز تھی اور کڑی دھوپ کے اندر آپ راستے سے گزر رہے
रहे थे। धूप इतनी शदीद थी कि आपको धूप के अंदर साए की तलाश थी। अल्लाह अकबर, एक ऐसे मकान के करीब से गुजरे जिस मकान का साया गिर रहा था। अल्लाह अकबर, आप उस मकान के साए से बच करके निकल गए और धूप में चलते रहे। किसी ने कहा हुजूर मकान के साए में आ जाते। इरशाद फरमाते हैं ये मकान वाला मेरा मकरूज है, अगर मैंने इसके घर के साए से भी फायदा उठाया तो कहीं ये सूद में शामिल न हो जाए और मैं अपने रब की बारगाह में फिर क्या जवाब दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, जब ये तकवा होता था तो दुनिया उस तकवा के सामने सरेंडर होती थी, दुनिया उस तकवा के सामने अपने सर निगू होती थी और दुनिया उनकी इज्जत के सामने अपनी जबीन नियाज को और अपनी पेशानी को खम करती दिखाई देती थी। लेकिन जब से हमारा हाल ये हुआ, हराम भी खाओ, नाजायज भी खाओ, गुनाह भी करो, बदकिरदारी भी करो, अखबार में कुछ आ जाए तो डर जाओ, यूट्यूब पर कुछ आ जाए तो डर जाओ, ऐसा कुछ न्यूज के अंदर आ जाए तो डर जाओ, लेकिन नहीं डरेंगे तो खुदा से नहीं डरेंगे। अल-इयाज़ु बिल्लाह, सहाबा अल्लाह से डरते थे, तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह से डरते थे, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारा करते थे और अपने दामन को गुनाहों से बचाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खशियत रब्बानी को दिल के अंदर जगा दो, खौफ खुदा को दिल के अंदर जगा दो, तकवा को इख्तियार करो। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस ने तकवा के हवाले से ये भी फरमाया, वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर, तकवा का लिबास बेहतरीन लिबास है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफर करो तो सफर के अंदर जात के एतबार से, जाते सफर के एतबार से तकवा को अपने साथ लेकर के चलो। अल्लाह अकबर, इसलिए कि अगर आप सफर कर रहे हो और आप अल्लाह से डर कर सफर कर रहे हो, निगाहों की हिफाजत करके सफर कर रहे हो, पैगंबर रहमत की तालीमात पर अमल करके सफर कर रहे हो, किसी बूढ़े को अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश करते हुए सफर कर रहे हो, आप किसी का माल चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हो और आपका सफर तकवा के साथ हो रहा है और आपका ज़ाते सफर भी तकवा है, यानी चलते फिरते अल्लाह से डरते हुए सफर कर रहे हो, ये सफर कामयाब कर देगा, ये सफर आपको बरकतें लाएगा। इस सफर से बहुत सारे काम बन जाएंगे। से कहा जाता है मौलाना कोई वजीफा बताएं ताकि सारे काम बन जाएं। आइए मैं वजीफा बता देता हूँ। हमसे कहा जाता है कोई वजीफा बताएं, रोजी